السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ایک نوجوان کی پرتجسس اور حیرت انگیز داستان حیات جس کو ایک روح کی مدد حاصل ہو گئی تھی۔ آئیں سنتے ہیں ناول تیاگی کی قسط نمبر 7۔ مگر میں پتا جی کو بے بسی کا شکار کر دینا چاہتا تھا، یہی میرے انتقام کی ابتدا تھی۔ رات کو ایک گاڑی سے ہم دلی کے لیے چل پڑے۔ دلی ہمارے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک کھوج تھی۔ وہ کھوج مجھے روپا نے دی تھی، جمنا بائی اور اس کے پاس انجلی۔ نہ جانے یہ انجلی کون ہے اور روپا نے اس کا حوالہ کیوں دیا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اتنا ہی کافی تھا کہ روپا نے کچھ اشارے دیے ہیں۔ میرے پاس تو ویسے ہی بہت سے مسائل تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ذہن کو ہر فکر سے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ٹرین کا سفر نہایت دلچسپ تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ پورے کمپارٹمنٹ میں ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ ویسے تو یہ کمپارٹمنٹ فرسٹ کلاس ہی کا تھا، لیکن کسی اور کا بالکل ہی موجود نہ ہونا تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا۔ تاہم ہم نے سوچا کہ سکون سے سفر کریں گے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے رمیش کی آنکھوں میں بھی نیند کے آثار تھے، اور میں بھی اپنے آپ کو کچھ کاہل سا محسوس کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی کی بریکیں آہستہ آہستہ لگنے لگیں۔ ہم نے کھڑکی سے گردن نکال کر دیکھا، کسی اسٹیشن کی روشنیاں چمک رہی تھی، شاید کوئی بہت بڑا اسٹیشن نہیں تھا۔ تب ہم نے چند افراد کو اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف آتے دیکھا۔ میں نے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن رمیش نے میرے کوہنی ماری۔ بھیا کیا بات ہے رمیش، دیکھو دیکھو نا، یار اسی طرف آ رہے ہیں۔ ہائے بھگوان کرے یہ لوگ اسی طرف آ جائیں۔ رمیش نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم دیکھ رہے تھے، لیکن رمیش کی دلچسپی کی وجہ کئی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو ساڑیوں میں ملبوس سادہ چہرے تھے، ہماری طرف آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا مرد بھی تھا۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی، جیسے وہ کھلائے ہوئے ہوں۔ ہاتھ میں شاید ٹکٹ تھی جس سے وہ کمپارٹمنٹ کا نمبر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلی کو روک کر اپنا ٹکٹ دکھایا اور کلی نے جلدی سے بڑے میاں کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ویسے ان کے ساتھ کوئی خاص سامان نہ تھا۔ کلی نے ٹکٹ کا نمبر دیکھ کر ہمارے ہی کمپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ اس کے بعد یہ 6 افراد پر مشتمل خاندان ہمارے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ بڑا ہی خوبصورت مسئلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، بڑے میاں خاصی عمر رسیدہ تھے اور بڑی بیوی خاصی ادھیڑ عمر تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی نوجوان آدمی نہیں تھا، جبکہ 4 خوبصورت لڑکیاں تھیں، حسن و شباب سے بھرپور، زندگی کی لطافتوں سے نا آشنا، سادہ سی، پیاری پیاری سی۔ ہم دونوں فوراً خوش اخلاق ہو گئے۔ ظاہر ہے اس وقت نیند کا کیا سوال، جب 4 حسین چہرے اچانک ہی اس طرح نازل ہو گئے ہوں۔ میں نے بڑے میاں کو اوپر آنے میں مدد دی۔ رمیش بھی پیش تھا۔ اس نے بڑی بی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے میاں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ بڑے میاں نے مشکوک نگاہوں سے ہمیں دیکھا تھا۔ بہت مہربانی، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مہربانی کی کیا بات ہے جناب، رمیش دانت نکال کر بولا۔ ہاں، اچھے لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، بڑے میاں بولے۔ جی ہاں، مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے، رمیش دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے بلا وجہ سب کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ جواب میں لڑکیوں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، ہم لوگ بڑے ہی بور ہو رہے تھے۔ دیکھیے نا، پورے کمپارٹمنٹ میں ہم دونوں الو کی طرح اکیلے تھے۔ اب باتیں کریں تو کہاں تک کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سب بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ 4 لڑکیاں ایک سیٹ پسند کر کے اس پر بیٹھ گئیں۔ بڑے میاں نے ان کے مقابل کی سیٹ پسند کی۔ بڑی بھی شاید ان کی دھرم پتنی تھی۔ رمیش کو شاید احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جلد بازی کے ساتھ کام لیا ہے۔ ان لوگوں کا سکون سے سانس لینا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ان سے بکواس مناسب ہوگی۔ رمیش تو نیند سے کوسوں دور تھا، البتہ میں اپنی نیند خراب کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور نہ میں چلتے پھرتے اس قسم کے معاملات طے کرنے کا قائل تھا۔ چنانچہ میں نے اس انداز میں اپنی سیٹ کو پیچھے کھسکا لیا جیسے سونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا کر رہے ہو پتا جی، رمیش نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کیوں، سو گے نہیں، میں نے ہونٹ بھیج کر پوچھا۔ ارے کیا ایسی راتیں سونے کے لیے ہوتی ہیں؟ جی ہاں، سونے کے لیے نہیں، جھک مارنے کے لیے ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ رنجیت پرکاش جی، آپ نے غور سے نہیں دیکھا شاید؟ ابے دیکھ لیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ہائے، فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ 4 میں سے سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ تو ایسا کر کہ بیٹھا فیصلہ کرتا رہے، میں سو رہا ہوں۔
میں نے کہا اور گردن لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ رمیش نے زبردستی میرے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں سونے دوں گا پتا جی، بھگوان کی سوگند نہیں سونے دوں گا۔ رمیش، میں نے سرد لہجے میں اسے پکارا۔ یار اٹھ کر تو بیٹھو، دیکھو تو صحیح، ویسے بھی یہ بد اخلاقی ہے کہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں مہمان آئے ہیں اور ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں۔ لیکن مہمان تو تمہیں گھاس بھی نہیں ڈال رہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈال دیں گے پتا جی، لیکن ابھی تو خود ان لوگوں نے گھاس نہیں کھائی، رمیش نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے منہ کون لگتا، لیکن اسی کا خیال درست نکلا۔ جب وہ لوگ سکون سے بیٹھ گئے تو بوڑھا آدمی مسکراتے ہوئے بولا، معاف کرنا شریمان جی، ہم ذرا پریشان تھے۔ دیکھو نا، رات کے وقت ٹرین پر چڑھنا، اور پھر وہ بھی مجھ جیسے بوڑھے آدمی کے لیے۔ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہ آ سکا، اسے آج ہی پہنچنا تھا، سو ہمیں دیر ہو گئی۔ تمہاری ماسی بھی تو کافی ضعیف ہیں۔ بہرحال بڑی کرپا ہے تمہاری کہ تم نے ہماری مدد کی۔ اوہو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی، میرا مطلب ہے یہ تو ہمارا اخلاقی فرض تھا، رمیش نے کہا۔ میں نے لڑکیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی، شاید وہ محسوس کر چکی تھی کہ ایک احمق آدمی سے ان کا واسطہ ہے۔ ظاہر ہے وہ مجھے بھی اس کا ساتھی ہی سمجھی ہوں گی۔ اب یہ بات کی بات تھی کہ بعد کے حالات سے وہ اندازہ لگا لیتی کہ میں کس قسم کا آدمی تھا۔ بہرحال رمیش کی کسی حرکت کو میں نے غلط انداز نہیں دیا اور اسے بات کہنے کا پورا حق دیا۔ بڑے اچھے ہو تم لوگ، بھائی ہو تم دونوں؟ بڑی بی نے پوچھا۔ ہاں ماتا جی، سگے بھائی نہیں ہیں مگر سگے بھائیوں سے زیادہ ہیں۔ او، دوست ہو پھر ایک دوسرے کے؟ ہاں یہی سمجھ لیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام رنجیت پرکاش ہے اور یہ رمیش ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی تم دونوں سے مل کر۔ کہاں جا رہے ہو؟ بڑے میاں بولے۔ دلی، میں نے جواب دیا۔ ارے واہ، پھر تو پورا ساتھ رہے گا، ہم لوگ بھی دلی جا رہے ہیں۔ میرا نام دوارکا ناتھ کھنہ ہے، دلی میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے کاروبار لڑکوں نے سنبھال رکھا ہے، لیکن پھر بھی ان کی نگرانی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے۔ تم خود سوچو نا کہ حالات کیسے خراب ہیں، پھر آج کل کے حالات، رام رام رام۔ بے شک، رمیش نے بڑے زور و شور سے گردن ہلائی، شاید اس نے بڑے میاں کی پوری بات سنی بھی نہیں۔ اس کی نگاہ بدستور ان لڑکیوں پر تھی جنہوں نے ابھی تک ہمیں نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں، البتہ ان کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ پیدا ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب ہماری باتوں کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ سب آپ کی بیٹیاں ہیں؟ رمیش نے پوچھا۔ نہیں، میری بیٹی صرف ایک ہے اور باقی سب میری رشتہ دار ہیں، بڑے میاں نے جواب دیا۔ او، بہر صورت اچھے ہم سفر کا مل جانا بہت بڑی بات ہے، رمیش نے کہا۔ بالکل، تم دونوں شکل میں شریف معلوم ہوتے ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ سفر میں کہیں ایسے لوگوں سے واسطہ نہ پڑ جائے جو ہمیں تنگ کریں، ہمارے لیے باعث پریشانی بنے۔ بھگوان کی کرپا ہے کہ تم دونوں یہاں ہو۔ جی ہاں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، رمیش نے مسخرے پن سے کہا۔ کہاں سے سوار ہوئے تھے تم دونوں؟ بڑے میاں نے پھر سوال کیا۔ بمبئی سے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی بمبئی گئے تھے اور بمبئی سے یہاں آئے اور اب یہاں سے کسی دور دیس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، رمیش نے جواب دیا، جو بے حد معتب نظر آ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے کی کیفیات بالکل عجیب و غریب ہیں۔ بات کر رہا تھا بڑی بی اور بڑے میاں سے، لیکن کنکیوں سے بڑی بی اور بڑے میاں کی بجائے لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکیوں کی طرف سے اسے ابھی تک گھاس نہیں پڑی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور سیٹ سے گردن ٹکا دی۔ رمیش نے میری طرف دیکھا، وہ بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید بڑی بھی اس سے کچھ اور باتیں کرنے پر آمادہ تھی۔ لڑکیوں کا رخ اس کے سامنے تھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کی گفتگو سننے لگا۔ تو رمیش جی، آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتا ہوں، رمیش نے جواب دیا۔ اچھا، کیا پڑھتے ہو؟ بس پائلٹ ٹریننگ کورس کر رہا ہوں۔ واہ، پائلٹ بنو گے؟ بس ماتا جی، من میں ایک ہی منوکامنا ہے کہ دیس کی سیوا کروں۔ بڑے اچھے وچار ہیں تمہارے بیٹا، بھگوان تمہیں کامیاب کرے، بڑی بی نے بڑے پیار سے کہا۔ بس بزرگوں کی دعائیں چاہیے، رمیش نے کہا۔ دیش بھکتوں کے لیے من سے دعائیں ہی دعائیں نکلتی ہیں، بڑے میاں نے جواب دیا۔ رمیش کے لیے ابھی تک کام کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چکر چلا کر رہے گا، اور میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن کان ان لوگوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ تمہارے پتا جی کیا کرتے ہیں بیٹا؟ بس ماتا جی، دلی میں ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ پربھات رائے۔ اچھا، کاروبار کیا ہے؟ بڑے میاں نے پوچھا۔ بس شریمان جی، مختلف کاروبار ہیں، کئی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی ہیں جو پولیس میں ہیں، مجموعی طور پر ابا جان کا کاروبار بھی خاصا کامیاب ہے، رمیش نے کہا۔ اچھا، بڑے میاں بولے۔
رمیش کو شاید غصہ آنے لگا تھا کیونکہ ابھی تک لڑکیوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تب اس نے براہ راست سوال کر ہی ڈالا، کیا یہ لڑکیاں دلی کے کسی کالج میں پڑھتی ہیں؟ ہاں، شمشیلی کالج میں پڑھتی ہیں، اور یہ تینوں لڑکیاں دوسرے مختلف کالجز میں الگ الگ پڑھتی ہیں، بڑے میاں نے جواب دیا۔ ارے یہ تو حیرت کی بات ہے، حالانکہ جس طرح یہ آپس میں دوست نظر آ رہی ہیں انہیں ایک ہی کالج میں ہونا چاہیے تھا۔ رمیش نے کہا، آپ کو کیا تکلیف ہے اگر ہم الگ ہیں؟ ایک لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا۔ بھئی تکلیف تو کوئی نہیں، لیکن میرا خیال ہے، پر یہ بات اچھی تو نہیں کہ آپ سب سہیلیاں ہونے کے باوجود الگ الگ کالجز میں پڑھتی ہیں، آخر کیوں؟ ہم ٹھیک ہیں، براہ کرم آپ چنتا نہ کریں۔ وہی لڑکی دوبارہ بولی، یہ میری بیٹی سشما ہے، بڑی بھی نے تعارف کروایا۔ سشما؟ رمیش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی، میرا خیال ہے آپ کو میرا نام پسند نہیں آیا۔ وہی لڑکی بولی، کیسی باتیں کرتی ہیں دیوی، اس نام کو تو سن کر بھگوان جانے مجھے کیا کیا یاد آ گیا۔ رمیش نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور بڑی بھی بول اٹھی، کیا یاد آ گیا بیٹا؟ کچھ نہیں ماتا جی، مت ہی پوچھیے، پھر بھی اگر بتا دو تو کیا حرج ہے بیٹا؟ بڑی بی نے محبت سے کہا۔ آپ مجبور کرتی ہیں تو بتا دیتا ہوں ماں جی، سشما میرے بچپن کی منگیتر تھی، رمیش نے آہستہ سے کہا۔ اور اسی لڑکی نے جس کا نام سشما تھا چونک کر رمیش کی طرف دیکھا اور بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے ماتا جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارے ارے کیا بکواس ہے، بلا وجہ ایک شریف انسان پر الزام لگا رہی ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے میاں جلدی سے لڑکی پر الٹ پڑے۔ دیکھیں نا پتا جی، بس یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا بس زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کر، بڑے میاں نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، اور لڑکی ناک چڑھا کر خاموش ہو گئی۔ دوسری لڑکیاں ہلکی ہلکی مسکراہٹوں کے تبادلے کرنے لگیں۔ میرا خیال ہے مجھے اپنی کہانی نہیں سنانی چاہیے، چھوڑیں ان باتوں کو۔ بہرصورت ان باقی لڑکیوں کے کیا نام ہیں؟ رمیش نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ بڑی بھی ان لڑکیوں کے نام اور ان سے اپنا رشتہ بتانے لگی۔ رمیش بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہاں، باتیں تو میں بھی سن رہا تھا، لیکن بدستور آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اور جلد ہی محسوس کر لیا گیا کہ میں ان کی باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، سو تمام لڑکیاں دوسری طرف متوجہ ہو گئیں۔ پھر بڑی بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ ارے تمہارے ساتھی کو شاید نیند آ رہی ہے۔ ہاں شاید، رمیش نے جواب دیا۔ یا پھر وہ مکمل انسان ہے، بڑے میاں بولے۔ یہ بھی درست ہے، ان کے بدلے کا بھی آپ ہی بول لیتے ہیں، سشما نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ بڑی تیز و ترار قسم کی لڑکی معلوم ہوتی تھی، میں نے آنکھوں کی در سے اسے دیکھا۔ صورت شکل کافی پیاری تھی، باقی سب سے کچھ زیادہ ہی اچھی۔ ہاں، مجھے بولنے کی کچھ زیادہ ہی عادت ہے۔ مس سشما، غالباً آپ کو ناگوار گزر رہا ہے، رمیش نے کہا۔ نہیں، میری تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن یہ تینوں آرام کرنا چاہتی ہیں، سشما نے جواب دیا۔ رمیش واقعی ذلیل ہو گیا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں نہیں، بیٹھو بیٹا، یہ سو رہی ہیں تو سو جائیں، بستر بچھے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ ارے ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو، ماتا نے بڑی محبت سے کہا۔ کوئی بات نہیں ماتا جی، انہیں آرام کرنے دیں، ویسے بھی میں آپ کے سامنے ہی تو بیٹھا ہوں، رمیش نے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس آ گیا۔ میں بدستور اپنی سیٹ سے ٹکا ہوا تھا۔ ذلیل ہو آئے، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیوں، اس میں ذلیل ہونے کی کیا بات ہے؟ رمیش نے پوچھا۔ ظاہر ہے تمہیں لفٹ نہیں ملی، جس کے لیے تم گئے تھے وہ کام ہوا ہی نہیں۔ اب تم کیا سمجھتے ہو ٹرینوں میں لفٹ لیتا پھروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، ویسے میں چاہوں تو ان چاروں میں سے کسی سے بھی لفٹ حاصل کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، بہت بڑے شکاری ہیں نا آپ۔ چھوڑو یار، اس لڑکی نے تمہاری کچی کر کے رکھ دی، اب کیا کرو گے لفٹ لے کر؟ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہرحال اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموش ہو جانے میں عافیت جانی۔ میں کافی دیر تک آنکھیں بند کیے اسے تنگ کرتا رہا، پھر میں بھی خاموش ہو گیا۔ ٹرین خاصی رفتار سے بھاگ رہی تھی، باہر کے مناظر نظر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کھڑکیاں بند ہی رکھی گئیں۔ رمیش کافی دیر تک متوقع رہا تھا اس بات کا کہ شاید لڑکیوں کو کسی سلسلے میں اس کی ضرورت پڑ جائے، لیکن لڑکیوں نے اسے قطعاً کوئی لفٹ نہیں دی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ رمیش انہیں گھور رہا ہے۔ تب میں نے اسے کہا، بس اب سو جا بھائی، کیوں رات کالی کر رہا ہے؟ پتا جی، میرا نام رمیش ہے، وہ مسکرایا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، کیا تیر ماریں گے رمیش صاحب؟ کہا نا ان میں سے ایک، جس طرف اشارہ کر دو، یہ بات ہے۔ میں نے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میرے خیال میں وہ سشما ہی مناسب ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ رمیش ایک لمحے کے لیے ذرا جھجکا تھا، پھر مسکرایا اور بولا، اچھا دوست،
हनूस दिली दूरस्त। और रहेगी? मैंने जवाब दिया। नहीं रहेगी, रमेश पुख्ता लहजे में बोला। चलो ठीक है, देख लेंगे, मैंने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा और रमेश खामोश हो गया। उसके बाद मैं जानता था कि रमेश जो कुछ भी करेगा वो कोई पायदार अमल ना होगा। चुनाचे मैं आंखें बंद करके आराम से सो गया। रमेश ना जाने क्या क्या करता रहा। उस वक्त तक जब तक मेरी आंख ना खुल गई। मैंने देखा कि रमेश जाग रहा था और दूसरी जानिब सुषमा भी जाग रही थी। दोनों में निगाहों का तबादला भी हो रहा था और अब सुषमा के चेहरे पर वो नागवारी के तासुरात नहीं थे जो पहले मुझे नजर आए। बड़े मियाँ और बड़ी भी सो रहे थे, बाकी लड़कियां भी सोई हुई थी, सिर्फ सुषमा ही जाग रही थी। उसके करीब ही कोई किताब पड़ी हुई थी जिसे शायद वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन पढ़ नहीं रही थी। शायद उसे नींद आ रही थी। मैंने ये महसूस ना होने दिया कि मैं जाग रहा हूँ और खामोशी से उन्हें देख रहा हूँ। फिर सुषमा आहिस्ता से उठी, खड़ी हुई और बाहर कॉरिडोर में निकल गई। रमेश अब इतना भी बेहिम्मत इंसान नहीं था कि उसके पीछे ना जा सकता। वो तो अच्छा खासा शिकारी था। चुनाचा चंद साथ के बाद वो भी कॉरिडोर में था। मैंने सोचा अभी चिटाख चिटाख की आवाज़ें सुनाई देंगी और रमेश जी दोबारा अंदर दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि देखना चाहिए ये क्या करते हैं। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा झांका। वो दोनों आराम से खड़े आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। बड़ी हैरत हुई, ये तो अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही थी। बहरहाल रमेश उससे गुफ्तगू करता रहा और उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सुषमा का अंदाज बेहद नरम था और ट्रेन दिल्ली की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी। शायद कोई स्टेशन आया था। मैंने जैकेट की ऊपरी जेब से सिगार निकालकर सुलगा लिया। आपके साथी जाग रहे हैं, सुषमा ने आहिस्ता से रमेश से कहा। सोते कब हैं, सदा से जाग ही रहे हैं। आंखें बंद होती हैं, जिस्म हरकत नहीं करता, लेकिन ये जागते रहते हैं। जब से उन्हें देखा यही कैफियत है। बम्बई के बड़े बड़े डॉक्टरों, माहिर नफ्सियात को दिखाया, मगर कोई भी उनकी बीमारी का इलाज ना कर पाया। जब जागते जागते तंग आ जाते हैं तो सिगार पीने लगते हैं। रमेश अपना लहजा अफसुर्दा बनाकर मेरे मुतल्लिक सुषमा को बताने लगा। बेहद अलमिया दास्तान है उनकी, सुषमा ने ताज्जुब से कहा। ट्रेन सुस्त रवि से मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। रमेश की और सुषमा की प्रेम कहानी बदस्तूर जारी थी। फिर शायद कोई स्टेशन आया। ट्रेन एक धचके से रुक गई। चंद लम्हे बाद हमारे कंपार्टमेंट में 4 अफराद सवार हुए। उनमें एक नौजवान बेहतरीन लिबास ज़ेब तन किए हुए था। बारीक और खूबसूरत अंदाज में तराशी मूंछें, फ्रेंच कट दाढ़ी, सुनहरी फ्रेम की ऐनक आंखों पर जमी हुई थी। उसकी निगाहें किसी उकाब की मानिंद थी। उसके अकब में एक गैर मुल्की दोशीज़ा थी जिसने एक मुख्तसर सा लिबास ज़ेब तन कर रखा था। उसके अकब में 2 मुसल्ला बॉडीगार्ड थे। दोशीज़ा के हाथ में ब्रीफ केस था। फिर ये लोग मेरी पुश्त की खाली सीटों पर जा बैठे। रमेश ने उन अजनबी मुसाफिरों के आ जाने के बाद सुषमा को वापस उसकी सीट पर भेजा और ख़ुद मेरे सामने आकर बैठ गया। इन्हें क्या समझना चाहिए, उसने मखसूस अंदाज में सरगोशी की। भगवान के देश के बेज़रर बासी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लानत है बॉस, संजीदा बातों में मजाक का दखल मुझे सख्त नागवार गुजरता है। चुनाचा संजीदगी इख्तियार कीजिए, मेरी छठी हिस्स कुछ और कह रही है। कोशिश करो कुर्ब हासिल करने की। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में गुम हो गया। फिर किसी ख्याल के तहत वो उठा और अकबी नशस्त की जानिब चला गया। क्या मुझे किसी रियासत के प्रिंस से तारुफ का एजाज हासिल हो सकता है? रमेश का लहजा बेहद मोतबाना था और ये जुमला उसने अंग्रेजी में अदा किया था। सर, अजनबियों से बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं करते। मुझे दोशीज़ा की आवाज़ सुनाई दी। अपने सर से पूछिए कि क्या वो अपने हम पल्ला लोगों से भी बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं करते। रमेश का लहजा किसी कदर तलख था। चुनाचा मैं किसी बदमज़गी का मुंतज़िर था। नौजवान के दोनों बॉडीगार्ड चौकन्ने हो गए। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। इस बार अजनबी नौजवान खुद ही रमेश से मुखातिब हुआ। मैं इन लोगों पे निगाह रखे हुए था। सर, मैं एक जोहरी हूँ, अलबत्ता मेरे पास रियासत जामनगर के प्रिंस हैं। दलेर हैं, इसलिए बॉडीगार्ड नहीं रखते। मर्द सेक्रेटरी से काम चल जाता है, इसलिए खवातीन को मुंह नहीं लगाते। गुड, तुम्हारे बॉस यकीनन एक दिलचस्प शख्सियत के हामिल होंगे। क्या वो उस वक्त तुम्हारे साथ हैं? जी हाँ, मगर आम इंसान की तरह किसी प्रिंस के लिबास में नहीं है। रमेश इस नौजवान को ज़बरदस्ती मुझसे मिलने पर आमादा कर रहा था। उसने एक खतरनाक हरबा इस्तेमाल किया। नौजवान के बॉडीगार्ड अपनी जगहों से उठ गए और उन्होंने अपने होल्स्टरों से रिवॉल्वर निकालकर सेफ्टी कैच हटा दिए। ये खूबसूरत खिलौने वापस होल्स्टरों में डाल लो। मैं इसके बगैर भी कई तमाशे दिखा सकता हूँ। अगर मुझे कहीं नाकामी हुई तो फिर बॉस कई मुसल्ला जवानों पर भारी है।
رمیش کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ناچ گئی۔ میں تمہارے باس سے ملنا چاہتا ہوں، اجنبی نوجوان نے خواہش ظاہر کی۔ اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ؟ رمیش کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ نوجوان نے متعجب ہو کر پوچھا۔ آپ کے محافظوں کی بدنصیبی ہوگی کہ باس ان کو اوقات میں رہنا سکھائیں گے، پھر کہیں جا کر آپ سے گفتگو کریں گے، رمیش نے وضاحت کی۔ اجنبی نوجوان کے دونوں محافظ خونخوار نظروں سے رمیش کو دیکھ رہے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا کہ اپنے مالک کا حکم پاتے ہی وہ رمیش کو کچا چبا ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے محافظوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ تم دونوں خاموشی سے اپنی نشستوں پر بیٹھو۔ پھر وہ رمیش کے ہمراہ میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ ہے میرے باس رنجیت پرکاش، اور آپ؟ رمیش نے تعارف ادھورا چھوڑ دیا۔ اجنبی نے اپنا تعارف کروایا۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا اور سیگار ہونٹوں تلے دبا لیا۔ رمیش نے جلدی سے لائٹر جلایا اور میرا سیگار سلگایا۔ وہ اس وقت بہترین سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آپ کے سیکرٹری کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی ریاست کا پرنس نہیں ہوں۔ دراصل میں ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا ہوں اور خود بمبئی میں ایک شپنگ ایجنسی کھول رکھی ہے۔ میرے پاس اس وقت 5 کارگو جہاز ہیں۔ اجنبی نوجوان نے اپنا تفصیلی تعارف کروایا۔ میں نے مسکرا کر سیگار کا کش لیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے بازو میں آگ اتر گئی۔ میں دشمنوں کی پہچان رکھتا تھا۔ چنانچہ میں ساحل سے معذرت کر کے اٹھا اور رمیش کو ساحل سے گفتگو کرنے کی ہدایت دے کر عقب میں چلا گیا۔ ساحل کے دونوں محافظ اسپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ غیر ملکی دوشیزہ نشست کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ مینی اسکرٹ قدرے اوپر کو کھسک گیا تھا۔ سفید بھری بھری رانیں دعوت کا نظارہ دے رہی تھی۔ میں اس کے قریب کھڑا ہو کر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ میرے بازو میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے وحشیانہ انداز میں اس کے بال پکڑے اور اسے گھسیٹتا ہوا ساحل کی جانب لے کر بڑھا۔ ساحل کے دونوں محافظوں نے اپنے ریوالور نکال لیے۔ ساحل کی سیکرٹری کی چیخ پورے کمپارٹمنٹ میں گونجی تھی، مگر مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ساحل کے سامنے میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک پین پستول نکال لیا۔ ساحل صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی سیکرٹری شاید مجھے بے خبر سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ فوری حملے کا وقت نہیں تھا۔ ساحل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی سیکرٹری کی چیخ سن کر سشما، اس کے ماں باپ اور اس کی سہیلیاں سب اٹھ گئیں اور حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بال بدستور مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میرے بازو سے خون آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رمیش کی نظر شاید اس پر نہیں پڑی۔ ساحل کے دونوں محافظ میرے قریب آ گئے۔ نوجوان، اسے چھوڑ دو ورنہ تمہاری لاش چلتی ٹرین سے نیچے پھینک دی جائے گی، ایک محافظ نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تو مائی ڈیئر باس، میں ساحل سے مخاطب ہوا، خاموشی سے تماشا دیکھو۔ اسی اثنا میں رمیش نے ایک محافظ پر حملہ کر دیا اور اس کا ریوالور چھین کر اپنے فولادی ہاتھ کا ایک کرتب دکھایا اور محافظ کو ڈھیر کر دیا۔ دوسرا محافظ ٹریگر دبانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ رمیش نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اور دونوں ریوالور چلتی ٹرین کی کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ باس، ان بزدلوں کو بھی بذریعہ کھڑکی باہر پھینک دوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ تلاشی لے لو پہلے ان کی۔ ساحل کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے اور اس کی سیکرٹری زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھا کر سیٹ پر بٹھایا۔ میرے پاس وقت نہیں اور نہ ہی دشمنوں کو مہلت دینے کا قائل ہوں۔ کون ہو تم؟ مجھ پر فائر کیوں کیا؟ کتنا معاوضہ ملا؟ جلدی سے ہری اپ، وقت نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پانی، ساحل کی سیکرٹری نے بڑی مشکل سے پانی مانگا۔ رمیش اسی اثنا میں محافظوں کی تلاشی لے چکا تھا۔ میں نے اسے پانی لانے کو کہا اور پھر غیر ملکی دوشیزہ پانی پینے کے بعد آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رمیش عقابی نظروں سے ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ساحل کی سیکرٹری خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پرانے ہم سفر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور میرے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے۔ رمیش، اس کی تلاشی لے لو، میں نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رمیش نے آگے بڑھ کر ساحل کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بغلی ہولسٹر سے اشائیہ 32 کا ریوالور میرے ہاتھ میں تھما کر وہ جیبیں کھنگالنے لگا اور اپنی جیبوں میں ڈالنے لگا۔ تلاشی کے کام سے فراغت پا کر اس نے میری جانب دیکھا۔ دیسی ہیں اور بیکار، ہمارے کام کا مہرہ صرف بدیسی باشندہ ہو سکتا ہے۔ تینوں کو باری باری ٹرین سے نیچے پھینک دو۔ ساحل نے ملتجیانہ نظروں سے میری جانب دیکھا، مگر میں اپنا ایک اصول اپنا چکا تھا، دشمن پر کبھی نہ رحم کھانے کا۔ کوئی آنسو، کوئی آہ، کوئی نگاہ میرے ارادے کو بدل نہیں سکتی تھی۔ رحم کا لفظ میں اپنی لغت سے نکال چکا تھا۔ دشمن صرف دشمن ہوتا ہے، زہریلے سانپ سے بھی خطرناک، جس کا ڈسا پانی مانگنے کی بھی مہلت اپنے پاس رکھتا ہے۔
رمیش نے ہاتھ اٹھایا اور چند لمحے میں ساحل ڈھیر ہو گیا۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ ساحل چیخ کر شور مچا کر دوسرے کمپارٹمنٹ میں موجود مسافروں میں تجسس پیدا کر سکتا ہے، اور فی الوقت میں رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پھر رمیش نے ساحل کو اٹھا کر بے دردی سے چلتی ہوئی ٹرین کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا، اور اس کے یکے بعد دیگرے اس نے محافظوں کو بھی نیچے پھینک دیا۔ گڈ، میں نے رمیش کو داد دی۔ وہ مسکراتا ہوا ہاتھ جھاڑ رہا تھا۔ غیر ملکی دوشیزہ پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سشما کے پتا جی نے ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔ میں آپ سے شرمسار ہوں کہ آپ کی نیند خراب ہوئی۔ بھول جائیے کہ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہے، میرے لہجے میں حکم تھا۔ سشما کے پتا جی سہم کر دوسری جانب دیکھنے لگے، اور پھر ان کی تکلیف میں سب نے ہی اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ اچانک رمیش کی نظر میرے بازو پر پڑی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ رومال جیب سے نکال کر یہاں کس کر باندھ دو۔ اس نے فوراً جیب سے رومال نکالا اور میرے بازو پر سختی سے باندھ دیا۔ یہ ریوالور اپنے پاس رکھو، میں اس حسینہ سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، تب تک تم یہیں بیٹھو۔ میں نے ریوالور رمیش کو تھمایا اور حسینہ کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی میرے ساتھ کوریڈور میں آ گئی۔ کوریڈور کا بلب فیوز تھا۔ یہاں قدرے تاریکی تھی جو میرے لیے بے حد موزوں تھی۔ میں نے حسینہ کو اپنے قریب کر لیا اور سرگوشی کی۔ تمہارا نام؟ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوزن، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ مجھے مارنے کے لیے 3 کرائے کے آدمیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حکم تھا۔ ورلڈ پیس کے باس؟ میں نے سیگار سلگاتے ہوئے پوچھا۔ لائٹر کی روشنی میں اس کے چہرے پر اجاگر ہونے والے خوف کے آثار چھپ نہ سکے۔ میں نے سیگار سلگا کر لائٹر بجھا دیا۔ تم تو سب کچھ جانتے ہو مسٹر رنجیت۔ ہاں، اور تم سمجھ سکتی ہو کہ مجھ سے کچھ چھپانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ تمہارے متعلق یہی بتایا گیا تھا کہ تم بظاہر بے ضرر نظر آتے ہو، لیکن حد سے زیادہ خطرناک ہو، ورنہ ورلڈ پیس کو اصلی کام چھوڑ کر تمہاری طرف متوجہ نہ ہونا پڑتا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اور کیا کچھ بتایا گیا تھا میرے بارے میں؟ میں نے سیگار کا ایک طویل کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ بے پناہ۔ ورلڈ پیس کے چیدہ چیدہ آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے۔ رنجیت، ورلڈ پیس میں مجھ جیسی بے حد خطرناک لڑکیاں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں تمہارے ملک کی کوئی لڑکی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگوں کو سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ محض غیر ملکی ہونے کی بنا پر ہم شخص سے دیکھ لیے جاتے ہیں۔ مجھے جین کے متعلق بھی کوئی خاص غلط فہمی نہ تھی، البتہ اپنے ان 3 مقامی ساتھیوں پر بھروسہ تھا۔ یہ یہاں کے خطرناک ترین انسان ہیں اور ورلڈ پیس ان کو تحفظ دیتی ہے۔ مجھے ان کے چوہے کی موت مر جانے پر افسوس ہے، اور اب میں خود اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ مجھے اپنے انجام کا پتہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا انجام جین سے مختلف نہ ہوگا۔ چنانچہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایس پی شنکر پر شک کر کے تم بلا وجہ جال میں پھنستے جا رہے ہو۔ ایک دھماکہ ہوا تو شنکر رائے کے خلاف باقاعدہ کام ہو رہا تھا، ایک دوسرے کو بدزن کیا جا رہا تھا۔ ہاں، مگر چونکہ ان معاملوں میں تم اناڑی ہو، اس لیے اس پر غور کرنے کی تم لوگوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ مگر تم پر کیسے یقین کر لیا جائے؟ عین ممکن ہے کہ تم ان حالات کے بعد اس انداز میں اپنا تحفظ کرنے کی اسکیم پہلے سے اپنے پاس رکھتی ہو۔ کسی خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی چند سانسوں کی رہ گئی ہے۔ تم نے دشمن کو معاف نہ کرنے کا اصول اپنا رکھا ہے، اور اب یا کچھ دیر بعد مجھے بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اتنا سچ جانو، تم واحد مرد ہو جس سے میں دلی طور پر متاثر ہوئی ہوں۔ تمہارے چہرے پر بے چارگی ہے، لیکن خوفناک اور جنونی کیفیت کا روپ تم نے مجبوراً چڑھا رکھا ہے۔ تم اس خول میں بھی اچھے لگتے ہو، شاید تم اپنا انتقام لے سکو۔ سوزن نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پتا جی کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پورے سنسار میں میرا کوئی نہ ہو۔ نہ ماضی اپنا تھا، نہ حال اپنا۔ مستقبل کے بارے میں کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ عین ممکن تھا کہ زندگی چند ساعت کی رہ گئی ہو، جانے دشمن کب اندیکھا وار کر جائے۔ کمپارٹمنٹ میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ٹرین اپنی پٹری پر دوڑ رہی تھی۔ ایک ہمدرد تھی، وہ جانے کہاں تھی۔ بے کسی کا احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سیگار باہر پھینک دیا۔ اچانک سوزن نے اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھ دیا۔ وہ اداس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خود زخم دے کر خود چھپاتی ہو، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دو رنجیت، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے میری زندگی لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو، میں گمراہ تھی۔ وہ میرے سینے میں سما جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں فریاد تھی۔ وہ اپنا چہرہ میرے سینے پر رگڑ رہی تھی اور زیر لب مجھ سے معافی کی درخواست کر رہی تھی۔ تب مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔
اس کی خوبصورت جوانی میرے سینے میں ہیجان برپا کر رہی تھی اور اس کے سینے کا متجزر بری طرح مچل رہا تھا۔ تب مجھے خود اپنا ہوش نہ رہا۔ اس کی منہ زور جوانی میرا امتحان لینے میں مصروف تھی اور میں جو چند لمحے قبل خود کو تنہا گردان رہا تھا اس کے شیریں ہونٹوں کا رس چوس رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو بے باک ہونے کی اجازت دے چکا تھا۔ مجھے ایک حسین خوبصورت ترین جسم کی مالک دوشیزہ کا قرب حاصل ہو چکا تھا اور چند لمحے قبل میرے بازو میں مچلنے والی دوشیزہ خود کو پرسکون پا رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی دل کہتا اسے اپنے ساتھ رکھ لو، کبھی میں کہتا کہ مت بھولو کہ یہ دشمنوں میں سے ہے اور کچھ دیر پہلے تمہاری زندگی کے در پہ تھی، ابھی تو اس کا دیا ہوا زخم تازہ ہے، پھر یہ لرزش کیسی؟ کیوں اس کی جان بخشی کر رہے ہو؟ میں تذبذب کا شکار ہو چلا تھا۔ باس، رمیش نے پکارا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ سوزن مجھ سے الگ ہو گئی۔ آ جاؤ۔ رمیش میرے قریب آ گیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ میری قوت فیصلہ جواب دے رہی ہے رمیش۔ اس لڑکی نے ایک اہم اطلاع دی ہے تمہارے بھائی کے بارے میں، اور اسی خیال کے تحت میں سوچ رہا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن میرے بازو سے شاید ابھی تک خون رس رہا تھا۔ آج اصول ٹوٹ گیا بھیا تو تا عمر کوئی اصول نہ بن سکے گا۔ مت بھولو کہ ہم کانٹوں پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ پھولوں پر سفر راس نہ آئے گا، اور ایسے پھولوں سے کیا حاصل جو کانٹوں سے زیادہ چبھتے ہیں۔ اس نے سوزن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، عقل مند ہو گئے ہو، اسے بھی ٹھکانے لگاؤ۔ سوزن نے میرے جملے پر تعجب سے مجھے دیکھا، مگر میری نظریں ایک دشمن کی بن چکی تھی جو رحم کے نام سے بے بہرا تھی۔ زندگی چھین لینے والا اگر اپنی کوشش میں ناکام ہوا ہو تو اس سے اس کی زندگی چھین لو۔ وہی اصول آڑے آ گیا جسے اپنا کر مجھے ہر بار نئی زندگی مل رہی تھی۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور سیگار سلگا لیا۔ چند لمحے بعد رمیش بھی آ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ایک لطیف سا بوسہ، پھر نیچے۔ میں نے محسوس کیا کہ رمیش بے حد زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے کھلنڈرے انداز میں بربریت کے مظاہرے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ مستقبل میں پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے یہ ایک اچھی علامت تھی۔ وہ لڑکی کہاں گئی بیٹا؟ سشما کی ماتا نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ سب کی نگاہیں ہم پر لگی ہوئی تھی۔ ماتا جی، وہ نیچے، رمیش نے اسٹائل سے جواب دیا، اور سشما کی ماتا خوفزدہ نظروں سے اپنے پتی کو دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ سشما کی نظروں میں رمیش کے لیے نفرت کا پیغام تھا۔ تم درندے ہو، اس نے براہ راست رمیش کو مخاطب کیا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ رمیش نے چونک کر کہا۔ ہاں، تم 4 انسانوں کے قاتل ہو، اس نے غصے سے کہا۔ رمیش نے اٹھ کر میرے بازو پر بندھا ہوا رومال کھول دیا۔ خون بند ہو چکا تھا، لیکن کافی مقدار میں بہہ کر میرے لباس پر لگ چکا تھا۔ میرے بھیا کو دیکھ رہی ہو؟ یہ بازو اس زہریلی ناگن کی چلائی ہوئی گولی سے ہوا ہے۔ اگر یہی گولی میرے بھیا کے سینے پر لگتی تو شاید میں ان 4 کو اتنی آسانی سے نہ مارتا۔ سشما دیوی، میں وہ انتقام لیتا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ اتنی تفصیل جاننے کے بعد غصہ تھوک دو، اس نے رومال دوبارہ باندھتے ہوئے کہا۔ تھوک دو۔ رمیش چیخا اور سشما نے ڈر کے مارے واقعی تھوک دیا۔ شکر ہے تم نے غصہ تو تھوکا۔ اس کے جملے پر میں مسکرانے لگا۔ ماتا جی اینڈ پتا جی، آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا ناراض ہیں ہم سے؟ نہیں بیٹا، ہم بھلا کیوں ناراض ہونے لگے؟ سشما کے پتا جی جلدی سے بولے۔ میں سمجھا شاید آپ بھی سشما دیوی کی طرح ناراض ہو گئے، مگر انہوں نے اپنا غصہ باقاعدہ تھوک دیا۔ کیوں سشما دیوی؟ اس نے سشما کی جانب دیکھا۔ جی ہاں، بالکل باقاعدہ تھوک دیا، اس نے بوکھلا کر جواب دیا۔ پگلی ڈرتی ہے؟ ارے ہم تجھے کھا تھوڑی جائیں گے، ویسے بھی ناشتے کا وقت ہونے والا ہے، باہر سفیدی اجاگر ہو رہی ہے، رمیش نے مسخرے پن سے کہا، اور سشما بے ساختہ ہنس پڑی۔ میرے خیال سے آپ تمام لوگ گزشتہ واقعے کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں تو بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ یہ کوئی نئی واردات نہیں، ہمارے دشمنوں کی تعداد بے پناہ ہے، اور میں نہیں چاہتا آپ دلی پہنچ کر اس واقعے کی کسی کو اطلاع دیں اور ہمارے دشمنوں میں بلا وجہ مزید اضافہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ غلط نہیں، اس لیے اپنے دل میں سے ہمارے بارے میں ہر قسم کی غلط رائے نکال دیں۔ میں ان سب سے مخاطب تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم بالکل بے فکر رہو، ہمیں تمہاری شرافت کا اندازہ ہے، ورنہ اگر تم کسی قسم کے غلط لوگ ہوتے تو وہ سلوک جو تم نے ان سے کیا اس سے پہلے ہم سے بھی کر سکتے تھے۔ سشما کے پتا جی کا یہ جملہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل میں میری بات بآسانی آ گئی ہے۔ دلی پہنچ کر ہم نے سیدھا اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی طرف رخ کیا۔ قسمت اچھی تھی کہ ہمیں کمرے خالی مل گئے، چنانچہ ہم اپنے اپنے کمروں میں منتقل ہو گئے۔ رمیش کو نہانے کا مشورہ دے کر
میں خود بھی شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ رمیش کافی پیتے ہوئے بولا، میرے خیال سے اتنے بڑے شہر میں سواری کی بے پناہ دقت ہوگی، کیوں نہ ہم کسی کار کا انتظام کر لیں؟ مناسب خیال ہے، لیکن کار کسی شناسا سے لینے کی بجائے کرائے پر لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی اور وہ کپ واپس رکھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل کے ریسیپشن سے اس نے کسی کار ڈیلر کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر اس سے فون پر بات کر کے وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بھیا رنجیت، کبھی سوچا تم نے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رمیش سنجیدہ تھا۔ ہاں سوچا ہے کئی بار، لیکن منزل کے نشانات نظر نہیں آئے۔ بس ایک امید ابھرتی ہے کہ شاید کبھی ہم اپنی منزل پا سکیں، لیکن کون سی منزل؟ انتقام کی تپتی ہوئی بھٹی سرد ہو جائے گی تو کیا میں اپنی منزل پا لوں گا؟ بہت گہرا سوال رمیش۔ جتنا اس کی گہرائی میں جاؤ گے دل و دماغ میں ٹیس سی ابھرنے لگے گی۔ ماضی کے عطا کردہ زخم اور گہرے ہو جائیں گے، پھر ناسور بن کر توڑ پائیں گے۔ چھوڑو، پہلے اپنے دفاع کے پہلو پر غور کرو۔ رمیش گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور خاموش بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں چھایا ہوا سکوت ختم کیا۔ بہت بے رحم ہو، لڑتے ہو اور ہنستے رہتے ہو۔ رمیش عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگل ہوا جا رہا ہے؟ انداز بدل گئے زندگی کے تو نئی زندگی کے پہلو کو مکمل طور پر دیکھ تو لینے دے۔ میرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا اور پھر وہ زیادہ دیر تک سنجیدگی کا خول اپنے اوپر چڑھائے نہ رکھ سکا، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا پیکٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے رنجیت بھیا، تم جاؤ۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جسے تم دشمن کہو گے دشمن ہے، جسے دوست جانو گے وہ دوست ہے۔ رمیش نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ حد سے زیادہ مجھ پر اعتماد کرتا تھا۔ اس کے خیال میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ خام خیالی تھی اس کی۔ آخر میں بھی گوشت پوشت کا ایک انسان تھا۔ ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی کرنے کا حق رکھتا تھا۔ رمیش جانے مجھے کیا سمجھتا تھا۔ اب آپ کا پھر کیا پروگرام ہے؟ رمیش نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دن آرام کرنے کا۔ میرے خیال میں تم کافی عقل مند ہو، آرام کا مطلب بخوبی سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تو چلیں کہیں چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی شہزادی مل ہی جائے گی، مگر اس کے ساتھ کنیز کی شرط لازم ہے، ورنہ تنہا شہزادی بیکار ہے۔ بھیا رنجیت، کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے ہیں آپ۔ رمیش نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، ہم خیال نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو آؤ اٹھو کہیں چلتے ہیں۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور رمیش نے تقلید کی۔ ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے ریسیپشن کاؤنٹر سے ہمیں کار کی چابی مل گئی۔ پارکنگ لاٹ میں ایک خوبصورت کار کھڑی تھی۔ اچانک ایک سنسناہٹ سی ہوئی اور میری کمر میں کوئی تیز دھار آلہ آ کر لگا۔ واپس کمرے میں چلو، میرے عقب سے آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا لیکن کمر میں چبھن کا احساس بڑھ گیا۔ اپنے دوست کو ساتھ لے لوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں لے لو، اس لیے کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جواب ملا۔ تب میں رمیش کی طرف متوجہ ہوا۔ آؤ یار واپس کمرے میں چلیں، بھگوان نے ہمارے دوستوں کو خود ہی بھیج دیا۔ میں رمیش سے مخاطب ہوا۔ ایک لمحے کے لیے رمیش کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھرے، پھر نہ جانے وہ کس خیال کے تحت مسکراتا ہوا کار سے اتر گیا۔ تب میری نظر رمیش کے عقب میں درختوں کی اوٹ سے نکلنے والے 3 چہروں پر پڑی۔ سب کے سب غیر ملکی تھے اور تینوں کے چہروں پر خوفناک تاثرات تھے۔ میں اور رمیش واپس اپنے کمروں میں آ گئے۔ ہمارے ساتھ 5 غیر ملکی بھی تھے جن کے چہروں پر خونخوار تاثرات تھے۔ آنکھیں آگ اگل رہی تھی۔ وہ 5 بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے پیاسے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ مسٹر رنجیت پرکاش، آپ کو ہم سے مل کر یقیناً بے پناہ خوشی ہوئی ہوگی۔ ان میں سے ایک مجھ سے مخاطب ہوا۔ وہ گنجا تھا اور مدھم روشنی میں اس کا سفید سر بے حد چمک رہا تھا۔ مجھے ہر اس شخص سے مل کر خوشی ہوتی ہے جو خون کا پیاسا ہو۔ میں نے 5 پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، میرے خیال سے آپ لوگ کافی دیر سے کھڑے ہیں، تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کر میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ بہت اچھے میزبان ثابت ہوئے مسٹر رنجیت، لیکن کیا ہمیں میزبانی کا شرف نہ بخشیے گا؟ گنجے نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ گنجے کے سوال پر وہ چونکا۔ کیا مطلب واضح ہے مسٹر رمیش، ہم آپ دونوں حضرات کو لینے آئے ہیں، تو پھر کمرے میں واپس آنے کا کیا مطلب؟ باہر سے ہی چل دیے ہوتے۔ میں نے تنزیہ کہا۔ مسٹر رمیش، باس کا حکم ہے کہ آپ دونوں حضرات کو بغیر کسی تکلیف کے ناکار کر دیا جائے، چنانچہ ہم پہلے تو آپ دونوں کو بہرا کریں گے، اس کے بعد زبان کاٹ لیں گے۔ اس نے اوور کوٹ کی جیب سے ایک چمکدار تیز خنجر نکالا۔
پھر ایک ایک ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر باس کے عجائب گھر میں سجانے کے لیے بھیج دیں گے۔ اس کے بعد آپ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم آپ کے میزبان۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا، لیکن گفتگو خنجر کی تیز دھار سے کہیں زیادہ تیز۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے گنجے سے پوچھا۔ کیوں نہیں، ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، گنجے نے اپنے ساتھیوں کو کوئی اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور چند لمحے میں اس کے ساتھیوں نے اپنے اوور کوٹوں میں چھپی ہوئی اسٹین گنیں نکال لیں۔ عدم تعاون کی صورت میں میرے خونخوار ساتھی آپ دونوں کو بھون دیں گے، اس نے تنبیہ کی۔ بڑا خطرناک پلان بنایا، مجھے جھرجھری آ گئی۔ کیسی خوفناک پلاننگ تھی، اور ہم ساری عمر چوہے کی طرح بسر کرتے پھرتے۔ میں لمحہ بھر کے لیے چکرا گیا۔ رمیش چپ کھڑا تھا، وہ میرے بولنے یا کچھ کرنے کا منتظر تھا۔ ہم بے بس انسانوں کی طرح دوسروں کے رحم و کرم پر تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، رمیش کے چہرے پر شرمندگی کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ بہت مشکل ہے، بغیر لڑکی کے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرتے ہیں، خواہ آپ ہمیں بھون دیں یا کچھ اور کریں۔ بالآخر میں نے کچھ سوچ کر کہا، اور اب ان کی باری تھی۔ وہ پانچوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے رمیش کی طرف دیکھا، وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ایک عجیب مطالبہ تھا۔ مسٹر، لڑکی کی موجودگی کی صورت میں ہم آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے اور خاموشی سے آپ کے ساتھ چلیں گے، یا پھر جو حکم بھی آپ کے باس نے دیا ہے اس پر عمل کرنے سے آپ کو نہیں روکیں گے۔ میں نے سکوت توڑا۔ بالفرض ہم آپ کا یہ مطالبہ رد کر دیں تو؟ گنجا، جو ان چاروں کا سربراہ تھا، چند لمحے سوچتا ہوا بولا۔ تب ہم مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں اور ان کے ہاتھوں میں موجود اسٹین گنوں پر نظر ڈالی اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ کیا ان 4 اسٹین گنوں کے سامنے بھی مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ مسٹر، کیوں فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ مطالبہ رد ہو جانے کی صورت میں ہم سینکڑوں گنوں کے سامنے بھی مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گنجا اپنے چمکدار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسی لمحے وہ شش و پنج کا شکار تھے۔ ہمیں صرف اور صرف ایک عدد لڑکی چاہیے اور اس کے ساتھ گزارنے کے لیے لمحات۔ اس کے بعد ہم دونوں تمہارے زر خرید غلاموں کی طرح تمہارے ہر حکم کی بے چون چران تعمیل کریں گے۔ رمیش بآواز بلند بولا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے بھی تمہیں چلنا ہوگا۔ کم از کم یہاں ہوٹل کے اس کمرے میں ہم تمہارا مطالبہ پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ خوش فہمی کا شکار ہو، باتوں میں اڑا دینا چاہتے ہو۔ سامنے فون موجود ہے، اسے استعمال میں لاؤ اور اس تک ہمارا یہ ادنا مطالبہ پہنچا دو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ رمیش بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ مجھے اب یہ خدشہ ہو چلا تھا کہ وہ کہیں ان پر حملہ نہ کر دے۔ وہ جمناسٹک کا بہترین کھلاڑی تھا، بہترین باکسر تھا، مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ مقابل اچھی طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ میں بدستور ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا اور میں نے آنکھوں میں اسے اس کے ارادے سے باز رہنے کی تلقین کی۔ دراصل میں نے اپنے دشمنوں کے سامنے ایک بے تکا سا مطالبہ پیش کر کے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا، اور میں کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ حالانکہ یہ واضح تھا کہ 4 اسٹین گن جن کے منہ ہماری طرف تھے کہ سامنے ہماری کوئی وقت نہیں، لیکن اپاہج ہونے سے بہتر تھا کہ کوئی ترکیب سوچی جائے۔ گنجے کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں جلد کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا، لیکن وہ ہمارا مطالبہ پورا کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ تب مجھے ناکامی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ یا تو عزا سے محروم ہو جاتا یا پھر اندھوں کی طرح دشمنوں سے بھیڑ جاتا۔ سامنے نتیجہ تھا، موت ہمارے سر پر منڈلا رہی تھی۔ مقابل کے تیور اچھے نہ تھے، پھر میرا دشمن کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ایسے نہ جانے کتنے افراد اس کی دولت کی فراق دلانہ پیشکش کے سامنے خطرناک اقدامات سے گریز نہیں کر سکتے تھے۔ میں ریل کا سفر ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ دشمن کا عطا کردہ ایک معمولی سا جسمانی زخم اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ میرے بازو میں چنگاریاں بھر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی رمیش نے جمناسٹک کا ایک ادنا سا مظاہرہ کیا اور ان کی پشت پر چل گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کو میں دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ ایک لمحے کی دیر کے بغیر میں نے گنجے کو چھاپ لیا۔ میری ڈانگ عین اس کے منہ پر پڑی اور وہ اچھل کر بیڈ پر گر گیا۔ رمیش کے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے یکے بعد دیگرے 2 شعلے نکلے اور 2 اسٹین گن بردار لڑکھڑا کر گر پڑے۔ میں گنجے پر دوسرا وار کرنے جا رہا تھا کہ وہ اچھل کر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ نہتھا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز چمکدار خنجر تھا اور وہ خنجر کو تولتے ہوئے مجھے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگا۔ میں سنبھل گیا۔ گنجا میرے خیال سے کہیں زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اچھل کر بھرپور خنجر کا وار کیا اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی خنجر میری جیکٹ کاٹتا ہوا نکل گیا۔ میرے بازو میں بھی زخم آ گیا۔
میں قدرے زیادہ محتاط ہو گیا تھا، میرے بازو میں بھی زخم آ گیا تھا، میں قدرے زیادہ محتاط ہو گیا، گنجے پر خون سوار تھا، تب مجھ سے بھی نہ رہا گیا، میں نے دفاع کرنے کی بجائے اس پر ایک بھرپور وار کیا، خنجر والا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے موڑ دیا اور اس کے حلق سے ایک دردناک آواز خارج ہوئی، سنبھل کے، رمیش کی آواز آئی تھی، مگر میں نہ جان سکا کہ سنبھلنے سے کیا مراد تھی۔ اس کی بات کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے ہاتھوں زخمی ہونے والے ایک سٹین گن بردار نے میری ٹانگ گھسیٹ لی، میں کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح نیچے آ گرا، پھر میرا ذہن ڈوبتا چلا گیا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا، بس فرش پر گرتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا، آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک خوبصورت بیڈ روم میں پایا، حیرت اس بات کی تھی اس خوبصورت بیڈ روم میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، مجھے رمیش کا خیال آیا اور میرے ذہن میں وسوسے اجاگر ہونے لگے، جانے رمیش کہاں تھا، کس حال میں تھا، میں نے وقت دیکھنے کے لیے کھلائی پر نگاہ دوڑائی، گھڑی غائب تھی، گویا اس کے بند کمرے میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ وقت کیا ہوا ہے، اپنی بیچارگی پر دل عجیب سا ہو کر رہ گیا، تب مجھے روپا کا خیال آیا اور مجھے حیرت ہوئی کہ دلی پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں روپا کا خیال کیوں آیا ہے، روپا جس سے میں پریم کرتا تھا، وہ میرا محافظ سایہ تھی، اس نے مجھے جینا سکھایا تھا، وہ کہاں تھی، میں نے اسے دل کے گہرائی سے پکارا، مگر روپا نہ آئی، شاید اس بند کمرے میں آج اس کے لیے آنا ممکن نہ تھا، مگر نہیں، وہ تو ہر جگہ آ سکتی تھی، سیمنٹ کی یہ دیواریں اس کے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی، وہ طاقتور تھی، پھر روپا کہاں تھی، کیا اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا رنجیت کس حال میں ہے، دیر تک میں انہی خیالات میں ڈوبا رہا، میں نے جیکٹ کی جیبوں میں سگریٹ کا پیکٹ تلاش کیا، مگر میری تمام جیبیں خالی تھیں، یعنی میں بالکل کلاش ہو گیا، سگریٹ کی طلب آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب میرے صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا، بیڈ روم کا دروازہ کھلا، اچانک میں سکتے میں آ گیا، ایک سراپائے نازنین، ایک حسین پیکر میرے سامنے تھا، میں بھول گیا کہ میں کہاں ہوں، کسی دوراہے پر آن کھڑا ہوں، اس کی سیاہ زلفیں کمر سے نیچے تک چلی گئیں، کتابی چہرہ کہ بس دیکھتے رہنے کو جی چاہ رہا تھا، اور پھر میری نظریں اس کے سینے پر رک گئیں، ہلکے نیلے رنگ کے باریک گاؤن میں اس کا سینہ مچل رہا تھا، ہیلو، اس کی شیریں آواز میرے کانوں میں آئی، ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونس لیے، تشریف لائیے، میں نے اندر آنے کی دعوت دی، میں ٹریسا ہوں، اس نے اندر آ کر اپنا انگریزی میں تعارف کروایا، میں ٹریسا ہوں، اس نے اندر آ کر اپنا انگریزی میں تعارف کروایا، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ مسٹر رنجیت، آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ میں غیر ملکی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی کہ آپ غیر ملکی ہیں اور آپ اس وقت میرے وطن میں ہیں، اس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اوہ، میں چکرا کر رہ گیا، گویا میں اب مکمل طور پر اپنے دشمن کے رحم و کرم پر ہوں، تب مجھے نہیں پتا بس میرا ساتھی کہاں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا جانتی ہوں کہ کل باس نے مجھے آپ کی آمد سے باخبر کیا اور یہ ہدایت دی کہ میں آپ کا مکمل طور پر خیال رکھوں، تو گویا مجھے مکمل طور پر آزادی ہوگی، میں نے پوچھا، ہاں، لیکن آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ہمراہ رہوں گی، اور ہمارے ساتھ 2 محافظ، یہ کہہ کر اس نے کسی اجنبی زبان میں کسی کو پکارا، کمرے کا خودکار دروازہ کھلا اور ٹریسا کے 2 محافظ میرے سامنے کھڑے تھے، یہ بینو ہے، افریقہ کا ایک ماہر نیزہ باز، لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو مجھے بے حد پسند ہے، وہ یہ کہ یہ اپنی انگلیاں بڑے بڑے طاقتور انسانوں کے جسم میں گھونپ دیتا ہے، پھر وہ بینو سے مخاطب ہوئی، مسٹر رنجیت کو اپنی انگلیاں دکھاؤ، اس حکم پر بینو نے ایک ہاتھ سے دستانہ اتار دیا اور ہاتھ میرے سامنے کر دیا، اس کے ہاتھ پر ایک لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا، سیاہ جسم پر اس کی سرخ آنکھیں درندگی کا پتہ دیتی تھی، اور یہ سیکا ہے جاپانی نژاد، مسٹر رنجیت، سیکا کے جسم پر نہ جائیے، دنیا کے ہر ملک کی کشتی کا ماہر ہے، اکیلا 20 بینو جیسے انسانوں پر بھاری ہے، ٹریسا نے سیکا کے بارے میں مزید بتایا، اور بینو نے ادب سے گردن جھکا لی، بس اب تم جاؤ، ٹریسا نے حکم دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی، خود کار دروازہ بند ہو گیا، ان کے جانے کے بعد ٹریسا مجھ سے مخاطب ہوئی، میرے خیال سے تم کافی بھوکے ہو، بس چند لمحوں میں کھانا آنے ہی والا ہے، ٹریسا صرف اتنا بتا دو کہ یہ کھانا رات کا ہوگا یا دوپہر کا؟ رات کا مسٹر رنجیت، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اتنی زحمت کی ہے آپ نے تو یہ بھی بتانے کی تکلیف کیجیے کہ آج تاریخ کیا ہے؟ 10 ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ،
تو گویا میں 20 دن سے بے ہوش رہا ہوں۔ میں نے متعجب انداز میں پوچھا، مسٹر رنجیت کن کن چیزوں پر حیرت کا اظہار کرو گے؟ ٹریسا اٹھ کر میرے قریب آتی ہوئی بولی، کیا اس کمرے کے ساتھ باتھ روم نہیں ہے؟ کیوں نہیں، سیدھے ہاتھ پر موجود ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں نے دیکھا دائیں جانب باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید میں پھر حیرت کا اظہار کرتا، مگر پھر میرے ذہن میں ٹریسا کا جملہ آیا کہ کن کن چیزوں پر حیرت کا اظہار کروں گا۔ چنانچہ میں خاموشی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو ٹریسا میرا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ میں ٹریسا کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میرے خیال سے کھانا شروع کیا جائے، میں نے ایک پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے اس وقت کھانے سے ہاتھ روکا جب مجھے احساس ہوا کہ میں اب کھانے کے بغیر کافی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہوں۔ کھانے سے فراغت پا کر میں ٹریسا کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس قید میں سگریٹ بھی میسر ہوتے۔ بیڈ کے ساتھ والی ٹیبل کے دراز میں سگریٹ کے کئی کارٹن ہیں۔ شکریہ، میں ٹیبل کی طرف لپکا۔ اوپر کی دراز سے میں نے سگریٹ نکالا اور دراز ہی میں سے ماچس نکالی اور واپس ٹریسا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سگریٹ نکال کر پیکٹ ٹریسا کی طرف بڑھا دیا۔ ٹریسا نے بھی ایک سگریٹ نکال لی۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے پوچھا، اب تک باس کے کتنے آدمی مارے جا چکے ہیں؟ صحیح تعداد کا اندازہ نہیں، میں نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بینو بھاری بھرکم جسم کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پھر وہ ٹرالی گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا۔ میرے خیال میں اب آرام کیا جائے۔ ٹریسا نے انگڑائی لی۔ تنہا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، 10-20 انسانوں کے ساتھ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے اس جواب پر میں دیر تک محظوظ ہوتا رہا۔ ٹریسا ایک انداز سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ رنجیت تم بھی آ جاؤ، ٹریسا نے مست بھری آواز میں کہا۔ اس کا گاؤن قدرے پھیل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ یہ درست کہ میں ایک قیدی تھا، فی الحال دشمنوں کے رحم و کرم پر تھا، لیکن اب کسی چیز کو بھی خود پر مسلط نہیں کر سکتا تھا۔ حسن سے فیض یاب ہونا اب میری برداشت میں شامل ہو گیا تھا۔ آ جاؤ ڈیئر، ٹریسا نے پھر پکارا۔ تب میں نے نشست چھوڑی اور اس کے قریب چلا گیا۔ وہ گاؤن کے بند کھول چکی تھی، پیراہن کی قید سے آزاد تھی، لیکن ابھی گاؤن اس کے جسم پر تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹریسا ڈیئر، شراب نہیں ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ او سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ پر سے اٹھی، گاؤن بیڈ پر ہی رہ گیا اور وہ سامنے دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا عریاں سراپا میری نگاہوں کے سامنے تھا اور مجھے بغیر شراب کے ہی نشہ ہو رہا تھا۔ لمبے بالوں نے اس کی کمر کو چھپا لیا تھا۔ الماری سے شراب نکال کر وہ واپس پلٹی۔ اس کا گداز سینہ میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہا تھا، عجیب مستی سی چھا رہی تھی۔ پھر اس نے پیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیکٹ اتارو ڈیئر۔ ٹریسا نے دیوار میں نصب سوئچ بورڈ پر بٹن آف کر دیے اور ایک شیڈ لائٹ جلا دی جس میں سرخ بلب لگا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی مجھے گناہ کی ترغیب دے رہی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ شراب کا خمار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ تب میرے ذہن میں صرف ٹریسا اور اس کا حسین سراپا تھا۔ رت بیتتی رہی، 2 شراب میں مست جوانیاں بہکتی رہی۔ ٹریسا میری زندگی میں اب تک آنے والی تمام لڑکیوں سے زیادہ دلکش ثابت ہوئی، اور نہ جانے کیوں پھر مجھ میں قناعت کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ جی چاہتا تھا کہ بس میں ہوں اور ٹریسا، کمرے کا یہ خوبصورت منظر ہو اور ہم دونوں دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں مدغم۔ مگر شاید میری زندگی میں ایسی حسین شب کم تعداد میں تھی۔ ٹریسا نے دوسرے دن مجھے اپنے باس کا حکم سنا دیا۔ مسٹر رنجیت، تم سے باس ملنا چاہتے ہیں۔ اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی ٹریسا ڈیئر؟ میں نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ باس کے حکم کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے وضاحت کی۔ کیا تمہارا باس مجھ سے اسی قید خانے میں ملاقات کرے گا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، تم اس سے ملاقات کے لیے تیار ہو؟ وہ میری باہوں کے حصار سے نکلتی ہوئی بولی۔ ہاں، ملا دو، میں نے کہا۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میرے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا۔ اس کی سفید داڑھی بے ترتیب تھی۔ حال دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے انہیں عرصہ دراز سے سنوارا تک نہیں گیا۔ میں راک ہوں، رنجیت، سٹی باس۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ہنری تھامس کے آدمی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا ہمدرد اور تمہارا دوست ہے رنجیت، اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ تعجب ہے کہ ہنری تھامس میرا دوست کب سے ہو گیا؟ ورلڈ پیس کے نام پر دنیا کو برباد کرنے والا رنجیت کا ہمدرد کب سے بن گیا؟ میرے لہجے میں طنز تھا۔ وہ روز اول سے تمہارا دوست ہے، راک مسکراتے ہوئے بولا۔ شاید، خیر اس ذکر کو جانے دیا جائے۔ فرمائیے، مجھے بندہ ناچیز سے کیا کام آن پڑا کہ مجھے اس پراسرار انداز میں اس اجنبی ملک میں لایا گیا
اور میرے ساتھی کو مجھ سے جدا رکھا گیا۔ میں اپنے باس کی جانب سے اور ورلڈ پیس کی جانب سے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں رنجیت۔ ہمیں تم جیسے بہادر اور طاقتور جوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے پیشکش کی۔ مجھے سوچنے کی مہلت چاہیے، میں نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، تم سوچ لو، تمہارے ساتھی کو جلد تم سے ملا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم ورلڈ پیس میں شامل ہونے کی حامی بھرو تو یہ مت سوچنا کہ تم کسی بھی لمحے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، اس لیے کہ یہاں کوئی بھی تمہارا ہمدرد نہ ہوگا جب تک ورلڈ پیس سے بغاوت کا خیال دل سے لاؤ گے۔ راک نے مجھے تنبیہ کی۔ میں نے ابھی حامی نہیں بھری مسٹر راک، اس لیے کسی قسم کی تنبیہ مجھے پسند نہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ ہم ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہیں؟ ہمیں دھوکے سے قابو کیا گیا اور شاید تمہارے ان 5 ساتھیوں کی لاشیں بھی تمہیں کہیں سڑتی ہوئی مل جاتی۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ میں چوہوں کی موت کبھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ تمہاری قید میں بے بس ہو گیا ہوں۔ میں ورلڈ پیس کے لیے اگر درست ثابت نہ ہوا تو مجھے اس تنظیم کا سب سے بدتر اور عظیم دشمن پاؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو اور میری باتیں اپنے باس تک پہنچا سکتے ہو۔ میں راک کی دھمکی کے بعد اپنے قابو میں نہ رہا۔ مجھ میں وہی پرانا رنجیت اود کر آ گیا تھا جو دشمن کو صرف دشمن جانتا تھا۔ میں اس شعلہ بار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں تذبذب تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر رنجیت، میں تمہارا پیغام باس تک پہنچا دوں گا، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی اپنے باس کے فیصلے سے مجھے آگاہ کرو گے اور میرا فیصلہ سننے آؤ گے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، یقیناً میں تمہارا فیصلہ سننے کا منتظر رہوں گا۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں محتاط ہو گیا۔ راک جب میری گفتگو ہنری تھامس تک پہنچائے گا، مجھے یقین تھا کہ ہنری تھامس پاگل ہو جائے گا اور وہ ہر سخت اقدام کرنے کا تہیہ کرے گا۔ چند ہی لمحے بعد بینو اور سیکا اندر داخل ہوئے۔ ہمارے ساتھ باہر چلنا ہوگا، سیکا نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کہاں اور کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم سے زیادہ سوالات مت کیا کرو، ہم حکم پر عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، بینو نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں، میں نے سختی سے کہا۔ ہم زبردستی لے جائیں گے۔ سیکا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رچ گئی۔ اب تم دونوں اپنی کوشش کر کے دیکھ لو۔ میں نے انہیں چیلنج دیا اور خود کو تیار کر لیا۔ میں ان سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یکلخت ہی میں نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ بینو اور سیکا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بینو نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سے دستانے اتار دیے۔ نوکیلی اور تیز دھاری لوہے کی انگلیاں چمک رہی تھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے انداز میں پڑنے ہی والا تھا کہ میں نے اچھل کر بیک وقت دونوں کے سینوں پر لات ماری۔ بینو گر گیا، لیکن سیکا کمال پھرتی سے میرے مقابلے پر آ گیا۔ ہاں، تم کمزور دشمن نہیں ہو سیکا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ اچانک ہی وہ اچھلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے وار سے بچنے کے لیے کسی سمت ہٹوں گا، چنانچہ اس نے داؤ مارنے کی سمت بدلی ہوئی تھی، مگر میں اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اور اس کی دوسری سمت جاتے ہی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور پھر میں اس کے پیر پکڑے کمرے کے چکر لگاتا رہا۔ اس نے ایک بار کمر میں لچک پیدا کر کے میرے گلے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر میں نے کپڑے کو جھٹکنے کے انداز میں اسے جھٹکا دیا۔ میں بینو کی جانب سے بھی غافل تھا۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سیکا کو چکر دیتے ہوئے اس کے پیروں پر اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کر رہا تھا کہ بینو قریب آ گیا۔ بینو کے وار کو روکنے کے لیے سیکا کو دیوار کے طور پر استعمال کیا اور پھر سیکا کی ایک دلسوز چیخ کمرے میں گونجی۔ بینو کی انگلیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ایک پیر کو موڑ کر ہڈی توڑ دی۔ تب میں نے اسے ایک جانب پھینک دیا۔ وہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ اب بینو کی طرف پلٹا۔ بینو خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بینو، اپنی انگلیاں مجھ پر آزماؤ۔ میں پاگل سا ہو جا رہا تھا، مگر اچانک بینو نے اپنے لوہے کی انگلیوں کے خول اتار دیے۔ میں تمہارا غلام ہوں۔ اس نے خول میرے پیروں میں ڈال دیے۔ وہ میری طاقت سے مرعوب ہو گیا اور یہ محض سیکا کے ناکارہ ہونے کی بنا پر۔ تب میں نے اسے اپنا ساتھی بنانے کا سوچا۔ آؤ بینو، میں بھی تمہاری دوستی کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عین اسی وقت کمرے کا خود کار دروازہ کھلا۔ اندر آنے والا رمیش تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر تھے اور ان میں ہتھ کڑیاں تھیں۔ اس کے پیچھے ٹریسا سیاہ چست لباس میں اسٹین گن سے کور کیے ہوئے تھی۔ مسٹر رنجیت، اگر تم نے اب مزید طاقت کا مظاہرہ کیا تو تمہارا دوست بھون دیا جائے گا۔ رمیش کو اس حالت میں دیکھ کر میں تڑپ گیا۔ ٹریسا نے اپنی جیب سے ہتھ کڑی کی جوڑی بینو کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے مسٹر رنجیت کو پہنا دو۔ بینو تذبذب میں پڑ گیا تھا۔ جلد پہناؤ بینو، ورنہ میں اس کے ساتھی کے ساتھ تمہیں بھی بھون دوں گی، وہ گرائی۔ پہنا دو بینو، میں نے مست انداز میں کہا اور رمیش کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ رمیش مجھے دیکھتا رہ گیا۔
وہ تھوک نگل رہا تھا اور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کوئی مزاحمت ضرور کروں گا۔ ظاہر ہے میں سچویشن پر قابو پانے کے بعد تو پھنسنا پسند نہیں کروں گا، لیکن میری خاموشی دیکھ کر وہ متحیر تھا۔ دوسری طرف بینو پریشان کھڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ٹریسا کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اگر ٹریسا کے ہاتھوں میں سٹین گن نہ ہوتی تو شاید وہ اس کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیتا، لیکن اس وقت وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹریسا اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے خونخوار لہجے میں کہا، بینو کیا تو زندگی سے عاجز آ گیا ہے؟ میڈم میری بات تو سن لے، بینو نے گھگیا کر کہا۔ سنا، اب اپنی بھی سنا۔ تو بینو کو جانتی ہے ٹریسا، بینو صرف طاقت کا غلام ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی سوائے طاقت کے۔ ٹریسا مجھے معاف کر دے، اگر تو نے سیکا کی موت کا منظر دیکھا ہوتا تو بھی اس کے گرد ناچنے لگتی۔ تو دشمن کے گن گا رہا ہے بینو۔ ٹریسا آنکھیں کھول کر بولی، میں تجھ سے کہہ چکا ہوں ٹریسا، بینو طاقت کا غلام ہے، تو بھی میری مان، ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کر۔ بینو تو بے وقوف ہے، کیا تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح تو گروہ سے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے؟ نہیں ٹریسا، میں ہمیشہ گروہ کا وفادار رہوں گا، لیکن اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ تمہیں معلوم نہیں یہ ہنری تھامس کا مجرم ہے؟ ارے کسی کو کیا پتا چلے گا ٹریسا، ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے خاموشی سے۔ کیا یہ گروہ سے غداری نہیں ہوگی؟ ایک آدمی کو معاف کر دینا کون سی غداری ہے؟ اور پھر گروہ کے لیے ایک آدمی حیثیت بھی کیا رکھتا ہے؟ تم خود سوچو۔ ہرگز نہیں، ٹریسا غرائی، تم نے ابھی تک میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے بینو۔ کیا میں تجھے گولی مار دوں؟ مار دے ٹریسا، اگر تیری مرضی یہی ہے۔ بینو مرنا نہیں چاہتا، بینو گروہ کے لیے کام بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بینو کا اصول ہے۔ بینو نے قسم کھائی تھی کہ جو شخص اس پر حاوی ہوگا اس کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کرے گا۔ تب تو بڑی کمزور شخصیت کا مالک ہے۔ ہاں میں جیسی بھی شخصیت کا مالک ہوں، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے انہیں ہتھکڑیاں نہیں پہناؤں گا۔ ٹریسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، پھر تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے بینو؟ کچھ نہیں ٹریسا، بس میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اوفو، مگر ان لوگوں کا یہی حکم ہے، ہم ان کے احکامات کی تعمیل کے لیے مجبور ہیں، انہیں اطلاع ہی نہ ہونے دو۔ اور تم سنو مسٹر، براہ کرم تم ٹریسا کے لیے مشکل نہ کھڑی کرو، ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں یہاں سے نکل جانے دیں۔ بینو میری طرف رخ کر کے بولا، میں اپنی قوت بازو سے یہاں سے رہائی حاصل کروں گا، میں کسی کی مدد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور بینو ٹریسا کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھا، میں غلط نہیں کہتا تھا ٹریسا، بہادروں کی قدر کیا کرو۔ مگر بینو، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ گروہ کا مجرم ہے اور وہی لوگ اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ٹریسا نے کہا، اور بینو کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تو کسی طرح نہیں مانے گی ٹریسا، اس کی آواز میں خوفناک گھراہٹ تھی۔ میں گروہ کی وفادار ہوں، گروہ سے غداری نہیں کر سکتی۔ تب پھر سن لے ٹریسا، بینو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالے گا، اور تو پہلے بینو پر گولی چلا۔ بینو اپنے عہد کا غلام ہے اور عہد نہیں توڑ سکتا۔ گولیاں چلا، گولیاں میرے بدن سے گزر کر ہی تک پہنچے گی۔ راستے سے ہٹ جاؤ بینو، ورنہ میں تجھے بھی بھون دوں گی۔ لیکن بینو خاموش رہا، وہ اب آہستہ آہستہ ٹریسا کی طرف بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، گولی چلا دے ٹریسا، دیر نہ کر، اگر میں تجھ تک پہنچ گیا تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گی، میں تجھے وارننگ دے رہا ہوں ٹریسا، مجھ پر گولی چلا دے۔ اور ٹریسا نے سٹین گن نیچے جھکا دی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، نہیں بینو، میں تجھے نہیں مار سکتی۔ اس نے سٹین گن پھینک دی۔ تیرا شکریہ ٹریسا، یہ لوگ مارنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ارے تو نے ان کی جنگ کرنے کا انداز ہی نہیں دیکھا، بڑے جیالے ہیں، بڑی بات رکھتے ہیں، ایسے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ تو ان سے بہت متاثر ہے بینو۔ ہاں ٹریسا، لیکن پھر انہیں کیسے بچائے گا؟ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، تو خود سوچ اور مجھے بتا کہ کیا کیا جائے، اور ہاں وہ کہاں ہیں؟ اس وقت ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا سیکا مر چکا؟ ہاں، بس تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ یہ دونوں ہمیں باندھ کر ڈال دیں اور یہاں سے نکل بھاگیں۔ ہماری جان اسی طرح بچ سکتی ہے۔